الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ خواتین و حضرات، میں تنویر ذکی مدنی استاذ جامعۃ الامام بخاری کشن گنج بحیثیت میزبان کشن گنج پیس کنونشن کی طرف سے سبھی عقائد اور سبھی دھرم کے لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور اسلامی طریقے سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آئیے اب اس تاریخ ساز کنونشن کا باضابطہ آغاز کریں۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ و قاری فضیلت الشیخ جناب احسن اللہ بن عزیز الرحمن صاحب کو کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس تاریخی پیس کنونشن کا آغاز کریں۔ جناب قاری احسن اللہ صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاک اللہ خیراً. فضیلت الشیخ قاری احسن اللہ بن عزیز الرحمن صاحب کی پرسوز تلاوت کے بعد ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تلاوت کی گئی آیتوں کا ترجمہ بھی سنا جائے. خواتین و حضرات، یہ آیتیں جو تلاوت کی گئیں یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے 24 تک ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے لیے تم نے اپنے اعمال کا کیا ذخیرہ کر رکھا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے احکام کو بھلا دیا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں. اہل نار اور اہل جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں. اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو مارے خوف کے پست ہو کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے وہ نگہبان ہے. وہ امن دینے والا ہے. وہ غالب اور زوراور ہے. وہ بڑائی والا ہے. وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس میں تم ان کا شریک ٹھہراتے ہو. وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، صورت بنانے والا ہے. اسی کے لیے تمام اچھے کام ہیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے. وہی غالب، وہی حکمت والا ہے. مکا فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا. مکا فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا. خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، قرآن کریم ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن اور جامع ہے. قرآن کریم آفاقی کتاب ہے. قرآن کریم انسان کو زندگی گزارنے کا سب سے اچھا، سب سے آسان طریقہ بتاتا ہے. آج کے اس کشن گنج پیس کنونشن میں آج کے لیے جو موضوع منتخب ہے وہ ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. یقیناً اس موضوع پر جس خطاب کو سننے کے لیے ہم بہت زیادہ بے قرار اور بے تاب ہیں، کافی دور دراز سے،
لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، بلا کسی مسلک، بلا کسی عقیدہ اور بلا کسی دھرم کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تاکہ اس موضوع پر بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ مدلل انداز میں ایک خطاب سنیں اس شخصیت کی زبان سے جس کو دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا خطاب اس موضوع پر سننے سے قبل مناسب سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کچھ آپ کے حوالے کیا جائے، آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک 45 سالہ ممبئی انڈیا کے رہنے والے، تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر، مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر، پیس ٹی وی نیٹ ورک کے بانی، جس کے زیر اہتمام انگریزی، اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر، قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے سائنسی، عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے۔ عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چبھتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی اور بہت مقبول ہیں۔ گزشتہ 14 سالوں میں دنیا بھر میں 2000 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں۔ ان میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، گانا، ٹرینیڈاڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ دیگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں۔ سن 2000 عیسوی میں شکاگو، امریکہ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا۔ ہندوؤں کے گرو سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن 2006 میں بنگلور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقدہ ان کا عوامی مباحثہ بعنوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا۔ انگریزی کے موقر اخبار انڈین ایکسپریس نے سن 2009 میں 100 بااثر ہندوستانیوں میں انہیں 82ویں مقام پر رکھا۔ سن 2009 کے 10 چوٹی کے روحانی رہنماؤں میں انہیں تیسرا مقام اور سن 2010 میں اول مقام ملا۔ اس فہرست میں مقام بنانے والے آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ انڈین ایکسپریس ہی کے سن 2010 کے 100 بااثر ہندوستانیوں میں انہیں 79واں مقام حاصل ہوا۔ امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا۔ دنیا کے نامور داعی اسلام شیخ احمد دیدات نے 1994 عیسوی میں انہیں دیدات پلس کہا تھا۔ انہوں نے مئی سن 2000 میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا، دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے 4 سالوں میں وہ کر دکھایا جو میں 40 سالوں میں نہیں کر سکا۔ آپ دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگراموں میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی 100 سے زائد ڈی وی ڈیز دستیاب ہیں۔ تقابل
مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مختصر تعارف اور آپ کے کامیابیوں کی اور سرگرمیوں کی ایک مختصر سی جھلک۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آج کے دور میں جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ اسلام کو اور اسلام کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں پہل کی اور ایک کامیاب پہل کی ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے ہم اس مفکر ملت، مفکر اسلام کو ایک شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہیں گے کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اب بڑے ہی ادب کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو۔ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے محترم علماء دین، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ الحمدللہ، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشن گنج کی سرزمین پہ ہوں، اور الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد توحید ایجوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطیع الرحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے دیگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں، چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کی شروعات کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک اور شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے رہنما ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے۔ یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں، کیا ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے، جب تک
اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے. یہ ساری قرآن مجید کے نعمتیں انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد. الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید. لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے. اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، ہمیں ایک اونچا عہدہ دے رہا ہے. جب بھی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی اونچا عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے، ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. قرآن آتا ہے لفظ قرأ سے، جس کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہے کتاب، پڑھو. قرآن کو کہا گیا فرقان، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. فرقان، کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ، وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے. جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے. آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے. سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے. آج ساری دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں اور تقریباً 150 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی 20% سے زیادہ، 20 سے 25% ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں. اور عرب صرف مسلمانوں میں 15% ہے، اور چند اور لوگ ہیں، چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں. آج دنیا میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں. 150 کروڑ میں سے 25 کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں. 80% سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے. وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے، تاکہ
وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے، ان کو سمجھ سکے۔ اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے، اور جب وہ اسکول یا کالج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے۔ اکثر دنیا میں لوگ کم از کم 2 یا 3 زبان تو جانتے ہیں، کم از کم 2 یا 3 زبان جانتے ہیں۔ کچھ لوگ 4 یا 5 زبان جانتے ہیں، کچھ لوگ 6 یا 7، کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگوسٹ، بہت سارے زبان جانتے ہیں۔ لیکن اکثر کم از کم انسان 2 یا 3 زبان تو جانتا ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانیں جس میں ہمارا آخری پیغام، ہمارے رب، ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا؟ کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے؟ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں، اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنسدان اور ڈاکٹر تھے، اور انہیں ملا تھا فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن۔ اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے، انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا۔ ممی آف منپٹا وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا، اس کے جسم، اسے کہتے ہیں ممی، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا۔ اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فرعون دریا میں ڈوب گیا تھا۔ لیکن جب وہ سعودی عربیہ پہنچتے ہیں، وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ جب موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فرعون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے، وہ چونک گئے، اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے 50 سال کی عمر میں عربی سیکھی۔ آپ سوچ سکتے ایک غیر مسلم، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔ اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اور سائنس۔ تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی، جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے، لیکن بائبل میں کئی ورسز ہے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں۔ یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری، یہ کہنے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان عیسائی 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈاکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں، اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے روکنے کے لیے، لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر موریس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے۔ اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں
سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان ہے، اور یہ معجزہ زبان ہے. اسی لیے قرآن مجید کا 100% ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں. لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں. اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتہ لگے گا. اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھیے، اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، اگر فرینچ میں مہارت ہے تو فرینچ میں پڑھیے. لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے، تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام کو سمجھ سکے. لیکن اکثر ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں، میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں. لوگ اکثر جو اسکول اور یونیورسٹی جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اپنی زندگی میں کئی سالوں تک سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے. تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق، ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے؟ اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نہیں سکتی؟ کئی گریجویٹ ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے. اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فن میں گریجویشن حاصل کرتے ہیں وہ فن کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دھندا کرتے ہیں. تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچائے. لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہ آ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2 میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک، بنا کوئی شک کے، متقین کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 54 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. اور اللہ تعالیٰ پیغام دہراتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں. تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید فاسٹ پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمذی میں، اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا. تو اگر آپ قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں گے، ایک منزل ہر روز، تو آپ قرآن مجید 7 دن میں پڑھ سکتے ہیں. اور آہستہ پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز، ایک پارہ، تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے 30 دن میں، 1 مہینے میں. کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام، اللہ کا آخری پیغام
ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے۔ مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نازل ہوا اور یہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، سارے انسانوں کو، نہ کہ صرف مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ہدایت کے لیے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے، لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کہ صرف عربوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سارے عالموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے، سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے، لیکن اکثر
کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم راجاؤں کو دی۔ کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا، کئی راجاؤں نے اس خط کو پھاڑا، اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہیں جو عرب ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے۔ 90 لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے، وہ کاپٹک کرسچن ہیں، ان کی مادری زبان ہے عربی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے؟ کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے؟ بٹ نیچرل، آپ قرآن مجید کا اصل نسخہ دیں گے ان کو۔ اسی لیے یہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا تھا، نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماؤں کا کام ہے، یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں، اللہ تعالیٰ 4 بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں، سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کون آپ میں سے جو ہدایت نہ پائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ تو آپ کن کی بات مانیں گے؟ آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہیے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 242 میں، لعلکم تعقلون، پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے؟ مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو آپ ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، یعنی عالموں سے پوچھو۔ اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ حجام سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنسدان سے، کیونکہ سائنسدان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں۔ اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈیسن کے بارے میں تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے۔ اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے، آپ جاننا چاہتے اس کے معنی یا جاننا چاہتے نزول قرآن، تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو 7 سال یا 14 سال دارالعلوم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں۔ تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم رکھتے ہیں۔ اور مجھے یاد آ رہی ایک مثال پروفیسر کیت مور کے بارے میں کہ سن 1980 میں 1980 اور 1990 کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں، ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجیکٹ ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ ایمبریو مطلب
جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو، اس کے اسٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی. تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتیں ہیں اور حدیث ہے، ان عربوں نے اسے اکٹھا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیتھ مور کے سامنے پیش کیا. پروفیسر کیتھ مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبریولوجی کے، اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے. اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پروفیسر کیتھ مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر 100% صحیح ہے، لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں. اور دو ایسے آیتیں تھی، جو پہلی دو آیتیں نازل کی گئی تھی سورہ اقرا میں، سورہ علق میں، آیت نمبر 1 اور 2، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوترے سے جو لٹکتا ہے، جو جونک جیسا ہے. علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک معنی ہے خون کا لوتڑا، ایک معنی ہے لٹکنا، اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لائک سبسٹنس، اردو میں کہیں گے جوک. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو، بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہ نہیں. تو پروفیسر کیتھ مور نے اپنے لیبارٹری میں ایک پاورفل مائکروسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور سائیڈ میں اس نے جوک کی تصویر لی، اور وہ چونک گئے کہ آپس میں کتنے آئیڈینٹیکل تھے، وہ یکساں تھے. پروفیسر کیتھ مور کو تقریباً 80 سوالات پوچھے گئے تھے. قرآن اور حدیث میں جتنے بھی ایمبریولوجی کے بارے میں حدیث تھی اور آیتیں تھے، ان کو پوچھنے کے بعد پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ یہ سوالات مجھے 30 سال پہلے پوچھتے، یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے، تو شاید میں 50% سے زیادہ جواب دے نہیں پاتا، کیونکہ ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا نیا برانچ ہے جو ابھی وجود میں آیا اور ابھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. اور پروفیسر کیتھ مور نے جو بھی نیا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث میں سے، انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب میں لکھا، 3rd ایڈیشن میں، دا ڈیولپنگ ہیومن. ایک کتاب ہے جو ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں فرسٹ ایئر میں، اور اچھے مارکس حاصل کرنے کے لیے ہم کیتھ مور کی کتاب پڑھتے ڈیولپنگ ہیومن. تو انہوں نے 3را ایڈیشن لکھا اور یہ نیا علم جو حاصل کیا اس کے اندر ایڈ کیا، اور الحمدللہ اس کتاب کو سب سے پہلا انعام ملا اس سال، سب سے بہترین کتاب جو ایک لیکھک نے میڈیسن کے بارے میں لکھا ہو. اور اس کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں بعد میں کیا گیا ہے. اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں، کوئی بھی مجھے اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے. جب بھی آپ کوئی ایک مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول. انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے اوپر ایک کتاب آتی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. مثال کے طور پہ اگر آپ DVD پلیئر خریدیں گے تو DVD پلیئر کے ساتھ آئیں گا انسٹرکشن مینیول. ایک کتاب دی جائیں گی آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس میں لکھا ہے اگر آپ کو DVD پلے کرنے کا DVD ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ، اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو FF بٹن دباؤ، سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ، سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ، اونچائی سے مت گراؤ نہیں تو ٹوٹ جائیں گی، پانی میں مت ڈالو نہیں تو خراب ہو جائیں گی. یہ انسٹرکشن مینیول ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ انسان کو میں مشین کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ ہے انسان، اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی. تو کیا اس انسان کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے؟ جب چھوٹی مشین رہتی ہے تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے،
تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کے لیے، آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں، کیا اس کے لیے انسٹرکشن مینیول نہیں؟ انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے۔ ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا فائدے مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے۔ جب سب سے پہلی بار آٹو موبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی، بہت سالوں پہلے، 50 60 یا 100 سال پہلے، سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئی تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے۔ تو کمپنی کیا کرتی تھی، گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی۔ جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا؟ 50 یا 100 سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئی تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی۔ تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا، گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا۔ تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو، مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے۔ تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ نواب صاحب تیش میں آ کے کہتے گاڑی کو فوراً صحیح کرو، مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے جانا ہے۔ تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے 10 کلو شہد چاہیے، 20 لیٹر دودھ چاہیے، 30 کلو اصل گھی چاہیے اور 40 کلو رائس، چاول، وہ بھی باسمتی چاول۔ تو نواب صاحب کیا کرتے، گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے ڈرائیور کو 10 کلو شہد دیتے، 20 لیٹر دودھ دیتے ہیں، 30 کلو اصل گھی اور 40 کلو باسمتی چاول دیتے ہیں۔ یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آدھے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے اس کو چاہیے شہد، دودھ، چاول اور گھی، کیا آپ اسے دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیں گے؟ بھگا دیں گے، لات مار کے بھگائیں گے، کیونکہ آپ بھلے میکینک نہیں ہیں، آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی، شہد سے نہیں چلتی، چاول سے نہیں چلتی، گھی سے نہیں چلتی۔ آپ میکینک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے۔ تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا۔ آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دور نہیں کر سکے گا۔ آپ بھلے میکینک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھے، اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکینک کے پاس۔ اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو پھر آپ عالم کے پاس جاؤ، اس ماہر کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بیوقوف بن جائیں گے۔ لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے سے روکنے کے لیے، لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے ہیں کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچا لائسنس ہے، آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے اور کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو دنڈ پڑے گا، جرمانہ پڑے گا، وہ چھوٹا پڑے گا۔ اگر پکے لائسنس کے ساتھ، فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ ڈبل۔ اسی لیے جب کچے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ، اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو، گناہ کریں گے تو کم سزا ملے گی۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملے گی۔ اسی لیے نہیں سمجھ کے پڑھنا اور گناہ کرنا اچھی بات ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، مان لیا میں آپ کی بات کہ کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا، کم جرمانہ، پکے لائسنس زیادہ جرمانہ۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچے لائسنس سے چلائیں گے، ہو سکتا ہے
اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو 1000 روپیہ دنڈ دیں گی، 1000 روپیہ جرمانہ دیں گی۔ اگر آپ پکے لائسنس کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے، ٹھوکیں گے، تو پولیس آپ کو 2000 روپیہ جرمانہ دیں گی۔ لیکن اگر آپ کچے لائسنس کے ساتھ چلائیں گے، گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے، ہو سکتا ہے 5 سال میں آپ 100 بار گاڑی ٹھوکیں گے، تو آپ کو جرمانہ دینے پڑیں گا 1000 × 100 1 لاکھ روپیہ۔ اگر آپ برابر سے گاڑی سیکھیں گے، 5 سال میں ہو سکتا ہے کہ 1 بار گاڑی ٹھوکیں گے، تو 5 سال کے بعد جرمانہ آپ کو 2000 روپیہ۔ تو 1 لاکھ جرمانہ اچھا کہ 2000 جرمانہ اچھا؟ یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط لاجک کو اگری کرو اور پھر اسے غلط ثابت کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے 2 + 2 5، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، 2 روپیہ لے، 2 روپیہ لے، 5 روپیہ لا، 2 لاکھ روپیہ لے، 2 لاکھ روپیہ لے، 5 لاکھ لے کیا؟ تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط لاجک کوئی کہتا ہے اسے اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو۔ تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے، کئی گناہ کرتے رہیں گے، بھلے آپ کو آدھی سزا ملی، تو قرآن مجید کو سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو۔ انسان غلطیاں کرتے، اکثر غلطیاں آپ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ غلطیوں سے دور ہوئیں گے۔ کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں، عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں، لا تغلوا فی دینکم، آپ دین کے دائرے سے باہر مت جاؤ، دائرے میں ہونا چاہیے۔ ایک کو کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے بہت تعلیم یافتہ ہے، کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں، اور کئی صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے، کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں، کہ پڑھو اس کتاب کی آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو، اس میں کئی فائدے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2910، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے، آپ کو 1 حسنات، 1 ثواب ملیں گا، اور 1 ثواب کے 10 گنا حسنات ہے۔ یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے، آپ کو 10 ثواب ملیں گے۔ اور اللہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہاں ایک حرف ہے، یعنی 10 10 10، آپ کو 30 حسنات ہے، 30 ثواب ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں الف لام میم، الف کے 10 حسنات 10 ثواب، لام کے 10 ثواب، میم کے 10 ثواب، 10 10 10 30 ثواب۔ بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے، آپ کے لیے ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے؟ کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز، ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی غلطیاں کرتے ہیں، کیا یہ 10 10 10 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟ اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو کئی گنا زیادہ حسنات ملیں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ اکثر ہم دیکھتے مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں، اور اکثر رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، ختم قرآن کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ 2 بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے، آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں، 2 بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ، ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے، تو کئی مسلمان کہتے قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن نازل کیا گیا قرآن خوانی کے لیے۔ جب یہ آپ نیا گھر خریدتے
تو قرآن خوانی ہوتی ہے. آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے. کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے. میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد. میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو. آپ ہر روز پڑھو, عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجویشن کرنے کے لیے. ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرینچ زبان نہیں جانتا ہے. فرینچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلش جانتا ہے, اور انگلش کی لکھاوٹ ABCD وہ فرینچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے. تو وہ فرانس جاتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے. ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے. اسے ملتا ہے پی از فار پریزنٹ. ہر روز وہ حاضری دیتا ہے. جب ایگزامینیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہے. جب ایگزامینیشن کا دن آتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے, وہاں بھی اسے پی ملتا ہے, پی فار پریزنٹ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرینچ میں نہیں سمجھا, وہ ایگزامینیشن میں بیٹھے گا, ایگزامینیشن پیپر بھی ہے فرینچ میں, کیا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا؟ بالکل نہیں. پی کا مطلب پاس نہیں, پی کا مطلب پریزنٹ. لیکن وہ پاس نہیں ہوگا, اس سے پاس ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا. تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لیے فرض ہے کیا اس زندگی کے بارے میں جانیں, کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے, کیا فرض ہے کیا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون. تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں, اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے, اچھا کیا برا کیا, فرض کیا حرام کیا, تو کیا فائدہ. تو اگر آپ اس امتحان میں زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لیے, لیکن وہ انگریزی زبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا, اور وہ ٹوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا. آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں, ایک ہفتہ رہتا ہے, آپ کا قریب دوست ہے, ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے. ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے, لیکن کیونکہ وہ اردو یا ہندی تھوڑی بہت بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے, وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں, اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی. وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے, آپ کو انگریزی نہیں آتی, تو آپ کیا کریں گے؟